الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کتاب الزکاة کے آخر کی احادیث جس میں صدقہ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال رجل یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا قال ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا نمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کس صدقے کا ثواب زیادہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ ثواب کی صورت یہ ہے کہ تم ایسی حالت میں صدقہ کرو جب کہ تمہاری تندرستی قائم ہو اور تمہارے اندر دولت کی چاہت اور اس کو اپنے پاس رکھنے کی حرص موجود ہو۔ اس حالت میں کہ اگر تم راہ خدا میں مال خرچ کرو تو تمہیں محتاجی کا خطرہ ہو اور دولت مندی کی آرزو تمہارے دل میں ہو، اور ایسا نہ ہونا چاہیے کہ تم سوچتے رہو اور ٹالتے رہو یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جائے اور جان کھینچ کر حلق میں آ جائے تو تم مال کے بارے میں وصیت کرنے لگو کہ اتنا فلاں کو اور اتنا فلاں کو، حالانکہ اب تو مال فلاں فلاں کا ہو ہی جائے گا۔ Narrated by سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، a person asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, which kind of sadaqah or which sadaqah has the more reward, is the greatest in reward? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said that that sadaqah that you give in such a state when you are healthy and you have the wish, the desire for wealth, and you fear poverty, and you have love for being wealthy. And it should not be that you keep on delaying and thinking until your life, your soul or your spirit comes to your throat. Then you say that certain things should be given to certain person and certain things should be given to certain person. Because at that time those things will become already become of certain other people. عن ابی ہریرہ قال یا رسول اللہ ای الصدقۃ افضل قال جہد المقل وابدأ بمن تعول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ صدقہ افضل ترین ہے جو غریب آدمی اپنی محنت کی ہوئی کمائی سے کرے، اور پہلے ان پر خرچ کرو جن کے تم ذمہ دار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ نصیب فرمائے۔ نیکی کرنے کا ثواب زیادہ جب ہی ہوتا ہے جب انسان کے اندر چاہت موجود ہو گناہ کرنے کی، اور گناہوں سے بچنے کا بھی ثواب جب ہی زیادہ ہوتا ہے جب گناہ کرنے کا تقاضا، گناہ کرنے کی چاہت دل میں موجود ہو۔ جب انسان بڈھا ٹھڈا ہو جائے، جب کوئی تقاضے باقی نہ رہیں، کوئی شہوتیں باقی نہ رہیں، کوئی خواہشات باقی نہ رہیں، اس وقت نیکی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر صلاحیت باقی نہ رہے تو پھر متقی پرہیزگار فرشتہ بننا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جوانوں کو جو زندگی میں ابھی زیادہ عمر نہیں گزار چکے، ان کو اس لیے قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ ان کے گناہ ابھی کم ہیں اور ان کے جذبات جوان ہیں، اور وہ اگر جوانی میں نیکی کی زندگی گزاریں تو اللہ کے ہاں ان کی بڑی قدر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایسے جوان کی بڑی
فضیلت بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کا اس کو حقدار قرار دیا ہے جو اپنی جوانی ایسی حالت میں گزارے کہ اللہ کی اطاعت میں بندگی میں گزارے جب تقاضے جوان ہوں, اور جب بوڑھا ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو وہ تو پھر ویسی متقی بنی جاتا ہے. اسی طرح مال کو خرچ کرنے کے بارے میں بھی اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زیادہ ثواب والی صورتحال یہ ہے کہ جب تمہاری مال کی ضرورت موجود ہو اور تمہیں اس بات کا بھی فکر ہو کہ آئندہ کے لیے کیا ہوگا, میں غریب ہو جاؤں گا, پیسے بچا کے رکھنے, یہ ساری چیزیں, اور دولت کی چاہت, مال کی چاہت یہ تمہارے اندر موجود ہو, اور محتاجی کا خطرہ بھی موجود ہو, اور پھر تم مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرنا کہ تم انتظار کرتے رہو, جیسے کہ بعض لوگوں کا دیکھا بھی گیا ہے کہ ساری زندگی تو اپنا مال خوب استعمال کیا, جب نظر آیا کہ اب جانے کا وقت آ گیا تو اس کے بعد پھر اپنے ورثاء کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیا کہ ان کو نہ ملے, بلکہ میری طرف سے ابھی جاتے جاتے بھی یہ میرے ہی کھاتے میں ثواب لکھ دیا جائے. تو ایسا تو شریعت میں ممنوع بھی ہے. مرض الموت جب انسان ہو جائے, جب ایسی بیماری مبتلا ہو جائے جس میں موت آئے گی, تو اس وقت پھر وصیت کا بھی اعتبار نہیں رہتا. ہاں جو قرضے وغیرہ ہیں وہ تو ادا کیے ہی جاتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ مرض الموت میں مبتلا ہونے کے بعد وصیت کا اعتبار نہیں رہتا بس. اور زندگی میں بھی بہتر یہی ہے کہ بس زیادہ زیادہ 1/3 کے بارے میں انسان وہ کرے, یا تو یعنی مرض الموت سے پہلے بھی 1/3 کے بارے میں تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اپنے 1/3 مال کے بارے میں تو انسان ہی کہہ سکتا ہے کہ یہاں دے دیا جائے, وہاں دیا جائے میرے مرنے کے بعد. ہاں اگر دینا ہے تو ابھی اپنی زندگی میں, حیات میں اور صحت میں اپنا پورا مال بھی انسان دے سکتا ہے, لیکن ابھی کے ابھی دے, ملکیت بنا دے. وصیت کے معاملے میں شریعت نے اختیار صرف 1/3 کا ہی دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ نصیب فرمائے, اور صلاحیتوں کے ہوتے ہوئے پھر ان صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے والا بنائے, اللہ تعالیٰ کی محبت میں. وآت المال علی حبہ, اس کی تفسیر حضرت حکیم الامت نے یہ بھی لکھی ہے کہ مال کی محبت دل میں موجود ہوتی ہے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے. So this hadith tells us, the first one that we read, and this is a general principle, that the good deeds are more valuable in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala when there is things that are in a way prohibiting you or keeping you from doing those. For example, from within you, you have those desires that you want to fulfill rather than fulfilling the word of Allah subhanahu wa ta'ala. Similarly, in staying away from sinning, a young person who stays away from sins is very valuable in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. That person who has the wishes, who has the desires, who has the those inferior based desires, and then he listens and applies the command of Allah subhanahu wa ta'ala over his own desires, then that person is very valuable in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala really treasures this person. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in fact, in one hadith has said that a person who's young and spends their youth in the worship and obedience to Allah subhanahu wa ta'ala, more or less meaning Allah subhanahu wa ta'ala's Nabi sallallahu alaihi wasallam is promising the shade of the throne of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment, on a day where there will be no other shade. So this principle applies everywhere, that Hazrat Hakim Akhtar rahmatullahi alayhi used to say کہ بتاؤ اللہ اچھے ہیں یا نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھے ہیں, کہتے ہیں کہ اچھے کو اچھا وقت دو, اچھے کو اپنی زندگی کا اچھا ترین وقت دو, جوانی کا وقت دو. So Allah subhanahu wa ta'ala is good or not? If Allah subhanahu wa ta'ala is good, then give him good. He deserves good from your life. Don't wait until you are old and everything has basically gone, and then you are becoming a pious person in an old time. اردو کا محاورہ ہے کہ بڑھاپے میں وہ گیدڑ بھی جو ہے وہ پتہ نہیں فرشتہ بن جاتا ہے, کیا بن جاتا ہے. بہرحال یعنی in old age, when you've lost the capacities, then you become a very pious person. It's very easy to become an angel. So anyway, Allah subhanahu wa ta'ala grant us an understanding. The real test, the real sacrifice is that you have the desire for wealth, you want to keep it with yourself, and when you spend it, as you are spending, constantly it is going on in your mind that what will happen to the future, and still what will happen about the future, and still you suppress your desire and lust for money and spend it in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. That is the more rewarding sadaqah. And that, in fact, Hazrat has written that is a testimony to the belief of this person, the iman of this person, that he realizes, he has tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala, he relies on Allah subhanahu wa ta'ala, he knows that Allah is going to take care of me. And Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, has said that don't be like that on the last moment when you're about to pass away, then you start saying that give certain of my wealth to certain person and this much of my wealth to this person. About the will that a person leaves behind, when a person is in that sickness in which they pass away, then in that sickness which is called maradul maut, then the will is not credible. If even a person leaves behind a will when they are in their sickness,
in which they pass away, even if they leave behind a will, that will not be followed, that will not be credible. Only their responsibilities, for example, if they had taken a debt or a loan from someone, or they had to return some money or something like that, then those will be, of course, fulfilled first, but then the principle of Sharia will be applied. Their wishes will not be, they will not be upheld. If a person is not sick and they are healthy, they are not in their that on their deathbed or in that sickness in which they pass away, then they are allowed to write a will, leave behind a statement or something that after I pass away, certain of my wealth should be given to certain person, but only as much as about 1/3 of it they can leave that, and about 1/3 of it will be credible. And in your life, when you are healthy, right now, if you want to give, you can give 100% of your wealth, but it had to be, you cannot leave behind a will that after I pass away, then do it. If you want to do it, give 100% of it right now in your health. In fact, so much so that in Bahishti Zewar, the masala is written that if somebody is on their deathbed does not know that this is the sickness that they are going to pass away, and they say that 100% of my wealth or anything more than 1/3 of it, they give it to a person right in their life. They are living, but they are not healthy. If they give it and they pass away in that death, that person who has got it, it is their responsibility to return that wealth. And it is a right of the wurasa, those who are inheriting. The other hadith that we read, the Prophet ﷺ was asked that, Ya Rasulullah, which sadaqah is superior? The Prophet ﷺ said, that sadaqah is superior which a poor person gives from their hard-earned money. A poor person gives from their hard-earned money. Why is that true? The reason is that Allah subhanahu wa ta'ala looks at the intentions. The Prophet ﷺ has said that Allah subhanahu wa ta'ala does not look at your wealth. Allah subhanahu wa ta'ala does not look at how beautiful you are, paraphrasing the hadith. Allah subhanahu wa ta'ala looks at what is in your heart, and what are you actually doing. What is in your heart and what are you actually doing. So therefore, a poor person who is spending a single dollar or a single rupee, in their heart, they don't have the slightest arrogance. They don't have the slightest ujub that I am doing something big. They are like, this is so inferior, this is so small. And when something is presented to Allah subhanahu wa ta'ala with the sense of that being nothing, that being having no value, Allah subhanahu wa ta'ala really values it. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned a story in the Quran, and you will not find it in tafsir, but I have confirmed it with my shaykh, who is a big alim, alhamdulillah, and he has said that yes, this is right what you're thinking, that where Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned the story of Hazrat Imran and his wife. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned that story in detail, that when she was pregnant, she made a promise to Allah subhanahu wa ta'ala that, Ya Allah, whatever I give birth to, I will give that child in your service, to the service of the Masjid al-Aqsa. And when the child was actually born, it was a daughter. And Allah subhanahu wa ta'ala has quoted how she presented that before Allah subhanahu wa ta'ala. She said that, Ya Allah, I have given birth to a daughter. And a daughter and a son, they are not equal. They are of course not equal in the matter of things that Allah subhanahu wa ta'ala has, prescribed for everybody to do. These things that men can do, these things of the outer world, for example, serving the masjid, taking care of the masjid, that is of course something that a man can do. So she presents this helplessly before Allah subhanahu wa ta'ala, says Allah subhanahu wa ta'ala has quoted her in the Quran that, Ya Allah, I have given birth to a daughter, and a son and a daughter are not equal. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, Allah knew better what she has given birth to. Allah knew better. Wallahu a'lamu bima wada'at. This sentence I say that we should include in our dua. That, Ya Allah, whatever we are presenting, you are more aware of what we are doing. Wallahu a'lamu bima wada'at fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Allah subhanahu wa ta'ala has certified that her Lord accepted that from her in a very beautiful acceptance, a perfect acceptance. So when you present something thinking that it is nothing, Allah subhanahu wa ta'ala knows what is in your heart. The only one
who knows what is going on in the heart of a person is Allah subhanahu wa ta'ala. The only one who is alimun bidhati sudur. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned his attributes. Allah subhanahu wa ta'ala has said, we know what is going on in the chests of people. Because Allah is alimun bidhati sudur, because Allah knows what is going on in the chest, He is the most deserving, He is the most apt to look and take and accept the intentions of people. What is going on in the heart, only Allah is able to tell. And only Allah is suitable, Allah is fit to look at those intentions and value those intentions. So no human being can give the value like Allah subhanahu wa ta'ala does to an intention. We have heard from our Akabir about Deoband, about Darul Uloom Korangi, about Darul Uloom Binori Town, the great institutions of Deen in Pakistan and India, that these small sadaqat, here even in fact we heard about this Jami Masjid in Chicago as well, that there's taxi drivers, every day they will just put in $1 in the donation box. Every day they will, whatever they will earn, they will put a small amount of it, but they have done so. They will regularly do it. That sadaqah keeps the institutions running basically. Keeps the things running for those people. Hazrat Mufti Rafi Sahab Marhum, may Allah forgive him and may Allah give him, the best of blessings. Allahumma ighfir lahu warhamhu. He said, there was an interview that he said that people think that we have donors from America. We have donors, international donors because we are so famous. People would be giving. I am telling you that our budget is $10 million, 10 million rupees a month. 1 crore, 10 million, right? 10 million rupees a month, and most of it is covered by these small donations, small charities. The people, somebody gives 1 rupee, somebody gives 10 rupees, somebody gives 20 rupees, somebody gives 100 rupees. This is how the biggest institution of Deen in Pakistan is run. So these sadaqat, although they are small in the eyes of people, they are big in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, and nobody should think that what we are giving is small to Allah subhanahu wa ta'ala. If the intention is correct, then the smallest things are valuable, and if the intention is wrong, then even the biggest things don't hold any value. This is the reason why the Prophet ﷺ has said that if one of you, the common ummatis of the Prophet ﷺ, they spend like Mount Uhud, they cannot reach the station of Sahaba even to the tiniest level, even to the smallest level. They cannot reach the sincerity of the Sahaba basically. So they cannot be equal to the Sahaba, they cannot compete with the Sahaba. And among the Sahaba as well, there was Sahaba who would bring money, and as we had mentioned last time that somebody had brought a golden egg of some sort, and the Prophet ﷺ returned it angrily, that you people give it, because there has to be intention behind it. There is somebody who is giving everything that they have, somebody is giving half of what they have, and the Prophet ﷺ is accepting it. Somebody is bringing a golden egg, the Prophet ﷺ is returning it. Somebody, if I have not read it in a book, but I have heard it in different places, that in that same occasion, that same situation, a Sahabi worked hard and brought a handful of dates, and the Prophet ﷺ spread it all over the heap that was collected, and said that because of these dates, all of this heap will be accepted in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. So may Allah subhanahu wa ta'ala make us those who sincerely spend it. Don't think that when I will become rich, then I will spend in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. My Hazrat Shaykh says that start spending in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, you will become rich. Don't wait to become rich and then I will spend. Start spending, you will become rich. And then the Prophet ﷺ, the second part of the hadith is that spend first on those whose responsibility has been placed on you. So those people who are under your care, for example your children, your spouse, your family, your parents, in certain cases, spend on those people first. And this is something that Hazrat has also written, that we think that only spending in a masjid or in a greater act of deen, that carries reward, and when we do so, we do that kind of spending, we really have a sense of achievement inside. And spending on our family, spending on our children, we don't think that we have done any virtuous act. That is also a virtuous act in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. That is also a very valuable act in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, because that responsibility has been placed on your shoulders by who? Allah subhanahu wa ta'ala himself. So take care of that responsibility and take care of it
with the expectation of reward from Allah subhanahu wa ta'ala. That I am spending on my child, Allah is going to reward me. I am spending on my wife or my husband, Allah is going to reward me. I am spending on my parents, Allah is going to reward me. عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی صاحب ایمان بندہ اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے گا، یعنی احتساب کے ساتھ خرچ کرے گا، ثواب کی نیت کے ساتھ خرچ کرے گا، تو وہ اس کے حق میں صدقہ ہوگا، یعنی وہ اللہ کے ہاں سے ثواب پائے گا. حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ has narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that when a person of faith spends on their own family or on their dependents with the expectation of reward from Allah subhanahu wa ta'ala, then that is also sadaqah in their favor, which carries a reward. We'll read some more hadith on the same subject of spending on your family. And Sulaiman ibn Amir قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. سلیمان ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسکین کو صدقہ دینا ایک صدقہ ہے، صرف صدقہ ہے، اور اپنے کسی ذی الرحم کو یعنی اپنے رشتہ دار کو دینا وہ دو طرح کا ثواب ہے، ایک تو صدقہ ہے اور دوسرے صلہ رحمی ہے. Sulaiman ibn Amir radiallahu anh says that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that giving sadaqah to a needy person is a sadaqah, is one sadaqah. But to give such a sadaqah to a needy relative, especially blood relative, that has two aspects of reward. One, that it is sadaqah, and second, it is helping the relative or connecting the ties of kinship, which is sila rahmi, which is, again, there's a long list of hadiths that are on this subject, to helping your needy brothers, your children, your parents, your sisters, your uncles, blood relatives. All of these, there's a separate long list of hadiths that are on this subject, that Allah subhanahu wa ta'ala increases in life, Allah subhanahu wa ta'ala increases in wealth, everything. Allah subhanahu wa ta'ala puts barakah in if somebody takes care of their relatives. عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أعلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میرے پاس ایک دینار ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ضرورتوں پر خرچ کرو. اس نے کہا کہ اس کے لیے میرے پاس ایک اور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو اپنی اولاد کی ضروریات پر خرچ کرو. اس نے کہا کہ اس کے لیے میرے پاس اور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو اپنی بیوی کی ضروریات پر خرچ کرو. اس نے کہا کہ اس کے لیے میرے پاس اور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کو اپنے غلام اور خادم پر صرف کرو. اس نے کہا کہ اس کے لیے میرے پاس اور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زیادہ واقف ہو. Narrated by Sayyidina Abu Hurairah radiallahu anh, a person came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and said that I have one dinar. Basically, he was asking that where should I spend it. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said that spend it on your own needs. So Hazrat has written in the detail of this hadith that looking at that person, it is most likely that the Prophet sallallahu alaihi wasallam saw his state and felt that he is the neediest of his own money. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, spend it on your own needs. He said, I have another one for that. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, then spend it on the needs of your children. Then he said, I have another one for that. So the Prophet ﷺ said, spend it on the needs of your wife. He said, I have another one for that. The Prophet ﷺ said, then use it, spend it on the needs of your slave or your servant. He said, I have another one for that. The Prophet ﷺ said, then you know better. Which means that you know better that among your relatives, who is more needy. So the principle here is, al-awwalu fil-awwal, whoever is closest to you, you spend it on them and it carries reward.
عن زینب امرأة عبد الله بن مسعود قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت فقال لي عبد الله بل ائتيه أنت. قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. فقالت فخرج علينا بلال رضي الله عنه فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن. قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب؟ فقال امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطاب میں خاص طور سے عورتوں سے فرمایا کہ اے عورتوں، اے خواتین، تم کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں خوب صدقہ کیا کرو، اگرچہ تم کو اپنے زیورات میں سے دینا پڑے۔ زینب رضی اللہ عنہ آگے بیان فرماتی ہیں کہ میں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو میں اپنے شوہر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور میں نے ان سے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں کو خاص طور سے آج صدقے کی تاکید فرمائی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرنے کی سعادت حاصل کروں، اور تم بھی تنگ حال اور خالی ہاتھ ہو۔ اب تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کرو کہ اگر میں تم کو ہی دے دوں تو کیا میرا صدقہ ادا ہو جائے گا؟ یعنی اگر میرا تم کو دینا صحیح ہو تو میں تم ہی کو دے دوں گی، ورنہ دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کر دوں گی۔ کہتی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ تم خود ہی جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو۔ تو میں خود گئی، وہاں پہنچی تو دیکھا کہ انصار میں سے ایک عورت آپ کے دروازے پر کھڑی اور اس کی غرض بھی وہی ہے جو میری غرض ہے، یعنی وہ بھی یہی مسئلہ معلوم کرنے انصار کی خواتین میں سے خاتون آئی ہوئی تھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ہیبت عطا فرمائی تھی جس کی وجہ سے ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، اس لیے ہمیں خود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے کی ہمت نہیں ہوئی، پہنچ کر پوچھنے کی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص خادم اور مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے۔ ہم دونوں نے ان سے کہا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیجئے کہ دو عورتیں دروازے پر کھڑی ہیں اور آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ اگر وہ اپنے ضرورت مند شوہروں اور یتیموں پر جو خود ان کی نگرانی میں یعنی گود میں پرورش پا رہے ہوں صدقہ کر دیں تو کیا یہ صدقہ ادا ہوگا، یعنی ہم کو صدقے کا ثواب ملے گا؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ بتانا کہ ہم کون دو عورتیں ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان دونوں عورتوں کا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ عورتیں کون ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ایک عورت تو انصار میں سے ہے اور دوسری زینب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی زینب؟ بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ عبداللہ ابن مسعود کی رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان کا صدقہ ادا ہو جائے گا، بلکہ اس صورت میں ان کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ Narrated by Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anh, his wife, Hazrat Zainab radiallahu anha, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam in one of his addresses, he addressed the women and said that, "O women, you should give sadaqah in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, spend in the way of charity, even if you have to give from your ornaments, from your jewelry." Zainab radiallahu anha says that when I heard the Prophet sallallahu alaihi wasallam saying this, I came to my husband Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, and I said to him that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has specially advised us women to spend in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, spend in sadaqah, and you are a person who is empty-handed. So basically what she was saying was that if I give this money to you, will it be sadaqah for you? My giving would be sadaqah.
And the Prophet ﷺ says that it would be sadaqah, then I'll give it to you, otherwise I'll give it to some other needy person. So she said that Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anh says that you go yourself and ask the Prophet ﷺ. So I went myself, and when I went there, I saw that another woman, a woman from Ansar, was standing at the door of the Prophet ﷺ and with the same question, with the same need. And Allah subhanahu wa ta'ala had given the Prophet ﷺ a special awe, a special air around him, because of which we were not not everybody was able to talk freely with the Prophet ﷺ. So we didn't feel the strength that we would face the Prophet ﷺ and ask this question directly. In that moment, Hazrat Bilal radiallahu anh came out, who was a special close to the Prophet ﷺ, and we asked him that ask this question to the Prophet ﷺ, tell him that there's two women who are standing at your door, and they want to ask you that if they spend on their needy husbands or orphans which are under their care, if they give this money to them, will this be sadaqah and will they get reward? And do not tell the Prophet ﷺ that which two women are we. Hazrat Bilal radiallahu anh went and asked this question to the Prophet ﷺ. The Prophet ﷺ asked, who are those women? Hazrat Bilal radiallahu anh said that one is of Ansar and the other is Zainab. The Prophet ﷺ further asked, which Zainab? Bilal radiallahu anh said, Ya Rasulullah, she is the wife of Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anh, that Zainab radiallahu anha. The Prophet ﷺ said, yes, for her the sadaqah will be fulfilled, and she will get two rewards, one of sadaqah and the other of taking care of a relationship. So from this hadith we understand, number one, the ruling of Sharia is that yes, if a woman gives to her husband or a husband gives to a woman, it is sadaqah. You give them gift, you give them any sort of money, whatever, it is sadaqah. But from this hadith we learned that the Prophet ﷺ found out clearly and deeply about it, that which Zainab, who are those women, what is their real estate, real situation. From this we understand, and Hazrat has written here I think, that it is not the most preferable way. It is allowed and it is sadaqah, but it is not that both husband and wife are rich and they keep on giving sadaqah only to each other. People can make, na'uzubillah, start, if this becomes the norm, then this will be not serving the true purpose of sadaqah. But anyway, so gift should be given, it is sadaqah. If woman and husband are both rich, they have money, still they should give sadaqah to each other, it increases love and everything, but they should also spend on each other, on others. एक बहस हज़रत ने यहाँ पे थोड़ा सा उसकी तरफ इशारा फरमाया है, और वो ये कि हम बहुत सी अहादीस ऐसी हैं जिसमें हमने ये सुना कि ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा और अंसार महाजिरीन सब, कितनी रिवायत हम ऐसी पढ़ चुके हैं कि जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मेहमान किसी क्या कर दिया तो वो अपने बच्चों को भूखा सुला रहे हैं और चराग गोल करके मेहमान की खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं। जैसी तरह अपने घर में कुछ नहीं है लेकिन आने वाले को दे रहे हैं। मशहूर कहानियाँ हैं, बहुत सी आपने सुनी हुई होंगी हमारे सहाबा किराम की, खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बल्कि यही रिवायत जिसमें ये है मशहूर कि एक अंसारी सहाबी उनके यहाँ किसी को मेहमान कर दिया, तो उसकी रिवायत की शुरू में, उसकी एक रिवायत की शुरू में ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ख़ुद अपने घरों में पूछवाया। एक घर में पूछवाया तो वहाँ से जवाब आया कि पानी के सिवा कुछ नहीं है। दूसरे घर में पूछवाया, उन्होंने कहा कि पानी के सिवा कुछ नहीं है। तीसरे से पूछवाया, का पानी के सिवा कुछ नहीं है। सारे घरों में 13 के 13 घरों में पूछवा दिया। सब में इसे मालूम हुआ, जितने भी सोच 9 या 13 जितने भी थे, मुझे याद नहीं रहा, उसमें ये लिखा हुआ कि सब घरों से ये जवाब आया कि पानी के सिवा खाने को कुछ भी नहीं है, कोई सॉलिड घर में है ही नहीं। और फिर भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी वो जो साहब थे उनको मेहमान करा दिया। किसी और के यहाँ पूछा है कौन उनको मेहमान लेके जाता है, और फिर वो जो सहाबी थे अंसारी, वो भी उन साहब को इस तरह ले गए कि अपने घर में मालूम कराया, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारे बच्चों के खाने का मौजूद है, तो कहा कि बच्चों को ऐसे सुला दो और रोशनी गुल कर दो ताकि मेहमान को ये भी ना पता चले कि हम नहीं खा रहे, बल्कि ऐसी मुँह चलाते रहो और
مہمان تاکہ اپنا پیٹ سکون سے بھر لے. اور ایسی کئی روایات موجود ہیں. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے مواقع پر سب اپنا گھر کا مال سمیٹ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے رکھ دیا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ, عثمان رضی اللہ عنہ, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ, تمام حضرات کے بارے میں اور دیگر صحابہ میں بہت سی روایتیں ایسی ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کی ضروریات کو کاٹ کر دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اس صفت کی کئی جگہ قرآن شریف میں تعریف بھی فرمائی ہے کہ وہ اب ایسے انصار کے بارے میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ وہ ایسے دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں جیسے ان کی اپنی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, اس طرح دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں. ایک موقع تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہیں سے غنیمت کا مال آیا تھا, غالباً یہودیوں کے یہ جو بنو قینقاع وغیرہ تھے ان کو یہ جب فتح ہوئے تو جب غنیمت کا مال آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی چاہت یہ تھی کہ مہاجرین کو دیا جائے, کہ مہاجرین جو ہیں وہ ابھی تک انصار کے گھروں میں رہ رہے تھے اور بہت ہی غربت کی زندگی گزار رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے پوچھا کہ یہ مال آیا ہے, اگر تم چاہو تو میں سب میں برابر اور تقسیم کر دوں, اور مہاجرین اسی طرح تمہارے گھروں میں رہتے رہیں, تمہاری چیزیں اس طرح سے شیئر کرتے رہیں, غربت کی زندگی گزارتے رہیں, اور اگر تم چاہو تو میں مہاجرین کو دے دوں. تو ان لوگوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, انصار کے دو نمائندوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ہماری چاہت یہ ہے کہ آپ سارا مال مہاجرین کو دیں اور پھر بھی یہ ہمارے ساتھ رہتے رہیں, پھر بھی یہ ہمارے ساتھ چیزیں شیئر کرتے ہیں. تو اس طرح کے صحابہ کے واقعات ہیں. تو اب یہ بات, اس کے مقابلے میں یہ بات کہ پہلے اپنے اہل خانہ کی ضروریات پہ خرچ کرنا ہے, اپنے بیوی بچوں, اپنے والدین جو ہمارے خدام غلام ہیں وہ بھی ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, ہماری ذمہ داری ہے تو ان پہ خرچ کرنا ہے. تو اصل بات یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں حقیقت یہی ہے کہ خرچ کرنے میں اصول یہی ہے کہ پہلے خرچ کیا جائے گا جن کی آپ کے اوپر ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے. لیکن صحابہ کرام اور اللہ تعالیٰ ہمارے اہل خانہ کو بھی اور خود ہم کو بھی ایسا بنائے کہ جتنا وہ اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی ضروریات کو کم کر کے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار تھے, ان کے اہل خانہ بھی اتنا ہی تیار تھے, کہ وہ بھی اس بات کے لیے بڑی خوشی سے راضی تھے کہ ہمارے لیے کھانے کا کچھ نہ ہو, لیکن جو آیا ہے مانگنے والا یا جو ضرورت مند ہے, حتیٰ کہ جو مسجد نبوی میں قیدی بھی بندے ہوئے, ان کی بھی ضروریات کا پہلے خیال رکھ لیا جائے, لیکن ہم اپنا پیٹ کاٹ لیں, ہم اپنی ضروریات کو کم کر لیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ روزہ رکھا اور بڑی کمزوری, اتنی کمزوری کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ان کی کمر ایسی دوہری ہو رہی تھی کہ جب وہ آٹا گوندھ رہی ہیں تو بال وغیرہ اس میں آٹے میں ملے جا رہے ہیں. ایسے آٹا گوندھ کے روٹی تیار کری اور دروازے پہ کوئی مانگنے والا آئے گا, حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ صدقے کی فضیلت میں شعر سنا رہے ہیں, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پورا کا پورا وہ دن بھر روزے سے ہیں, فاقے سے ہیں, کھانے کو نہیں ہے, اور دن کے آخر میں جو محنت مزدوری کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو کمایا اور اس سے 5 روٹیاں گن کے بنی ہر فرد کے لیے ایک, تو وہ بھی ساری اللہ کے راستے میں دے دی. یہ سارے واقعات موجود ہیں, لیکن اس میں جو یاد رکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ دینے والے کون تھے. وہ دینے والے ایسے تھے کہ جنہیں شائبہ بھی نہیں تھا کہ وہ دے کے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ سوال اٹھائیں گے یا دے کے پچھتائیں گے. وہ دے کے خوش ہوتے تھے, وہ دے کے اللہ کے راستے میں دے کے خوب خوش ہوتے تھے. وہ ایسے اہل خانہ تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسے اہل خانہ, ایسے گھر والے نصیب فرمائیں کہ جو اپنے اوپر استعمال کرنے سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے خوش ہونے والے بنے. I'll quickly repeat this in English and then inshallah make dua. That we have read so many hadiths, so many narrations that the Sahaba curtailed their own needs, did not spend on their family or their children, and spent it on other people. There's narrations where the Prophet ﷺ asked in his own houses, a needy person, a hungry person came. The Prophet ﷺ asked in each of his houses. From each of his houses, the answer was that we do not have any food, we only have water. Then the Prophet ﷺ asked who's going to take this person as a guest, and this person takes this Ansari Sahabi takes this person as a guest for the night. And even they, when they ask in their house, there is only enough food for their children. So this Sahabi says that put the children to sleep and turn off the light, turn off the lamp, and we'll pretend as if we are all eating and only the guest will be eating. Similarly, Hazrat Siddiq radiallahu anh, Hazrat Ali radiallahu anh, Hazrat Usman radiallahu anh, Hazrat Umar radiallahu anh, about all of these people, it is mentioned in several hadiths that these people would curtail their own needs, not spend on their family, and give it in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet sallallahu alaihi wasallam as well, so many narrations about this. So the way the Sahaba and the Prophet sallallahu alaihi wasallam were, that their families, they were the chosen people of Allah subhanahu wa ta'ala. They were such that they would really happily,
If the man would want to spend in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, the wife and the children would also want to spend in the path of Allah subhanahu wa ta'ala and stay hungry themselves. And there was not a single question about them questioning the person of Allah subhanahu wa ta'ala, that why did Allah did this to us, or why did we. They will never ever regret spending in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala give us such families. May Allah subhanahu wa ta'ala make our families such as well, and us ourselves as well, that to whatever extent possible, we should also imitate the sunnahs of our Sahaba, of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That to whatever extent, be it $1, be it $20, be it $50, that we know that we are going to need, that we know that if we spend them, we will feel the pressure in the future. Spend some of that. This is a golden principle given by Hakim al-Umma that spend what you can freely spend, and some more, so that you do have some pressure on you. You have this feeling of sacrifice for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala make us the accepted ones. Ameen ya Rabbal Alameen. May Allah make us those who listen to the words of our beloved Nabi sallallahu alayhi wasallam and bring them into our life. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Ya Allah, please accept our coming here, our sitting here, our listening to the words of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Ya Allah, increasing in our understanding of your deen. Ya Allah, accept our all of our gathering, and do not turn even a single one of us away empty-handed. Ya Allah, grant the best of blessings to our teachers and those who, Ya Allah, preserved the knowledge and practice of deen and transmitted it to us. Ya Allah, our parents, our teachers, our mashayikh, everyone has a big right upon us, Ya Allah. Ya Allah, such a big right that we cannot even begin to realize it. Ya Allah, you give them the best of reward. Ameen ya Rabbal Alameen. From our teachers and from our parents, Ya Allah, whoever has passed away, Ya Allah, make their grave a place of heaven. Ameen ya Rabbal Alameen. Ya Allah, those who are alive, Ya Allah, give them long, plentiful lives, full of iman, full of plenty, full of barakah. And Ya Allah, make us worthy disciples. Ameen ya Rabbal Alameen. Ya Allah, make us worthy students. Ameen ya Rabbal Alameen. Ya Allah, grant us the best of reward on behalf of the whole ummah to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, give us a very close and active connection with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Make us those who live and die on the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Make us those who look like your beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. Make us those who talk like the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. Make us those who behave and think and have the personality like the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. And Ya Allah, accept us. Ya Allah, accept it from us. Ameen ya Rabbal Alameen. Whatever we could ask, please grant us that. Whatever we did not ask, should have asked, Ya Allah, please grant us that as well. Take care of all our deeni needs. Take care of all our worldly needs. Take care of the needs of our children. Ameen ya Rabbal Alameen. Protect our children, our future generations. Ya Allah, make them steadfast and Ya Allah, strong on deen. Ameen ya Rabbal Alameen. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.